امریکہ کا پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیز پر اضافی پابندی کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں 4 اداروں پر میزائل پروگرام میں مدد دینے کا الزام ہے۔ جن اداروں پر پابندی لگائی گئی ان میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، کراچی کے ایپریٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائٹ انٹرپرائزز نامی ادارے شامل ہیں۔ پابندی کا مقصد ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ NDC اور 3 نجی تجارتی اداروں پر امریکی پابندیوں کا فیصلہ افسوسناک اور غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ملکی خود مختاری کے تحفظ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے ہیں۔ امریکی پابندیاں فوجی عدم توازن کو بڑھانے کے سبب بن سکتی ہیں، جس کے خطے اور اس سے آگے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا اسٹریٹجک پروگرام 24 کروڑ عوام کے اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے، جسے ملکی قیادت اور سیاسی حلقوں کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ماضی میں بھی بنا ثبوت محض شکوک کی بنیاد پر پابندی جیسے اقدامات کیے گئے اور بعض ملکوں کو جدید فوجی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے لائسنسنگ شرائط میں چھوٹ دی گئی۔ وزیر خارجہ پاکستان کا امریکی اعلان پر رد عمل۔ حکومت اور PTI کے درمیان برف پگھلنے لگی، اسپیکر قومی اسمبلی کے مذاکرات کرانے کی پیشکش۔ PTI کا بھی مثبت رد عمل۔ ایاز صادق نے کہا میرا گھر اور دفتر ہر وقت حاضر ہے، تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ حسن فیصل نے کہا ایاز صادق حکومت کو بھی سنجیدگی دکھانے کا کہیں۔ بانی PTI نے مذاکراتی کمیٹی کو آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل بلا لیا۔ فیصل چودھری نے بتایا بانی نے عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور سمیت متعدد رہنماؤں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل انتظامیہ کو درخواست دے دی۔ کل PTI لیڈرشپ نے کہا سول نافرمانی تحریک مؤخر کہتی۔ آج کہا اتوار تک مذاکرات نہ ہوئے تو سول نافرمانی شروع ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کے پروگرام لامتار میں گفتگو۔ کہا PTI سول نافرمانی تحریک کا شوق بھی پورا کر لے، سزا نہ ہو تو PTI سے مذاکرات BLA سے مذاکرات کے مترادف ہوں گے۔ لندن کے ہائیڈ پارک ونٹرلینڈ میں نوجوان پر تیزاب پھینکنے کے الزام میں 3 افراد گرفتار۔ 22 سالہ شخص تیزاب سے جھلس کر زخمی، اسپتال منتقل۔ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ اور موٹر ویز پر ٹریفک کو لگام ڈال دی۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک دھند کے باعث بند، M3 لاہور سے جڑاوالا تک بند۔ ترجمان موٹر ویز کہتے ہیں شہری زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ انٹرنیٹ کی سست رفتار، پیپلز پارٹی کی حکومت پر بار۔ قومی اسمبلی میں شازیہ مری نے کہا حکومت کے اقدامات مضحکہ خیز ہیں، بند انٹرنیٹ میں ڈیجیٹل نیشن بل لا رہی ہیں۔ فائر وال سن سن کر کان پک گئے ہیں، جو سوشل میڈیا غلط استعمال نہیں کرتے ان کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ عبدالقادر پٹیل بولے X ہو Y ہو یا Z، فل سپیڈ میں انٹرنیٹ چلنا کب شروع ہوگا؟ حکومت نے ملک میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل کی منظوری مشاورت کے لیے مؤخر کر دی۔ میرے ہاتھ میں انٹرنیٹ کا بٹن ہے، نہ بند کرنے کا شوق، قومی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ IT کی وزیر شیزہ فاطمہ نے ایکس بندش کی حمایت کر دی۔ کہا وزارت داخلہ کی ہدایت پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کیا۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی مقصود ہوتی تو ٹک ٹاک اور فیس بک بند ہوتا۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ کا بھی شیزہ فاطمہ کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار۔ کہا انٹرنیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں، بہتری آنی چاہیے۔ نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے، نہ زیادہ ٹرانزیکشن۔ 800 cc سے زائد گاڑیاں خریدنے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری کر لی۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ مجوزہ ترمیم کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ نان فائلر مخصوص حد تک جائیداد اور شیئرز خرید سکیں گے۔ غیر رجسٹر کاروباری افراد جائیداد ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے۔ بینک اکاؤنٹس منجمد، حکومت پراپرٹی اور کاروبار سیل کرنے کی مجاز ہوگی۔
پائلٹس کے والدین، بیوی اور 25 سال تک کی عمر کے بچے پائلٹ تصور ہوں گے۔ کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے سے اس وقت ہچکچا رہے ہیں۔ جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں ہوگا اس وقت تک سڑک نہیں کھلے گی۔ جب تک اسلحہ جمع نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحے کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں۔ بنکرز کو مسمار کریں گے جس کے بعد فورسز قانون نافذ کریں گے۔ اس دشمن کو تلاش کرنا ہے جو ہمارے درمیان تفریق ڈالا ہے۔ علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ سب علماء بھائی بھائی ہیں، ہم مختلف مکاتب فکر کو اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا جامعہ اسلامیہ میں خطاب کہا مدارس پر مشکلات ضرور ہیں لیکن ہمیں کامیابی ملے گی۔ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے۔ وزیراعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا انسانی اسمگلنگ دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے، D8 سمٹ میں شرکت کریں گے۔ ایک اور کشتی حادثہ، ایک اور دکھ بھری کہانی۔ وزیر آباد کے 2 بھائی وقاص اور وقار چند ماہ پہلے عمان سے پاکستان آئے، زمین بیچی اور اٹلی جانے کے لیے زندگی کا جوا کھیل گئے۔ ملکوال کا حاجی احمد بھی غیر قانونی طور پر یورپ جانا چاہتا تھا لیکن اس کی آخری غلطی 4 بچوں کو یتیم کر گئی۔ اہل خانہ کہتے ہیں 24 لاکھ لینے والا ایجنٹ حادثے کی خبر آتے ہی اپنا گھر کو تالا لگا کر غائب ہو گیا۔ پنجاب سے تعلق رکھنے والا 48 نوجوان زندہ بچ جانے والوں میں شامل۔ یورپ کے بعد برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی۔ پی آئی اے انتظامیہ کا برطانوی محکمہ ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کو مراسلہ۔ خط کے متن میں کہا گیا برطانیہ میں پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی کی اجازت دی جائے۔ پی آئی اے لندن، برمنگھم، مینچسٹر کے لیے پروازیں چلائے گی۔ پی آئی اے کی برطانیہ میں 3rd کنٹری اجازت نامہ بھی بحال کرنے کی درخواست۔ یورپی ملکوں میں بحالی کے بعد پہلی پرواز 10 جنوری کو پیرس پہنچے گی۔ پی آئی اے کی برطانیہ میں پروازوں کی بحالی سے ایئر لائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تالیوں سے جج خراب ہو جاتے ہیں، بہتر ہے ان کے لیے تالیاں نہ بجایا کریں۔ ججز ٹھیک ہوتے ہیں، آپ انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا گھوٹکی بار کی تقریب سے خطاب، کہا گھوٹکی خیبر پختونخوا کے اضلاع سے بہتر ہے۔ یہاں بہت اچھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔